جو سوالات تھے آپ کے، مثال کے طور پہ میں پہلے سوال اٹھاتا ہوں، تو میں نے وہ جو علماء اہل سنت ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ اللہ یار صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں میں نے کتابوں سے وہ نکال لیے، اور انہوں نے بالکل صحیح سوالات اور صحیح حوالہ جات کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی ہے۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے مسند احمد بن حنبل سے ایک سوال اٹھایا تھا 81 صفحہ پر۔ دوسری بات دوسری جو روایت ہے حلیت الاولیاء سے 28 نمبر صفحہ پر، اور اس طرح امام بہقی نے بھی ایک حدیث، وہ یہ تینوں ایک ہی حدیث ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے وہ جو کھجور کا گوشہ نہیں تھا ہوں، وہ اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، وہ آپ کو یاد ہے سر؟ جی سر یاد ہے۔ اچھا، تو میں نے جو میرے علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کچھ جوابات عطا فرمائے، اگر آپ اجازت دے تو میں وہ کہہ دوں سر؟ جی بسم اللہ۔ اوکے سر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر کہ یہ جو اس کی شرح ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ صفحہ نمبر اس کا 153 ہے سر۔ وہ اس کے کئی مجلدات ہیں، بہرحال آپ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سی جلد کی آپ بات کر رہے ہیں، طبع بھی مختلف نہیں ہوتا ہے نا، نہیں سر، اصل وہ اس کے 9 10 جی جی 11 جلد ہیں مرقات کی، مفتاح جی جی المفاتیح اصل اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ حدیث جو ہے نا حضرت عمر کے بارے میں، تو ہوں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث لایا ہے، اور نیچے جو ہے مولا علی قاری نے ان کی ایک شرح لکھ کے ہے، میں اس سے چھوٹی سی عبارت آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو کوئی ہوں، عالم نہیں ہوں، اگر عبارت کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بخشش چاہتا صحیح ہوں۔ اچھا، صحیح۔ کس وہذا جلد میں ہے؟ وقع لهم من المرقات کے یہ کس جلد میں ہے؟ حدیث نمبر بتانا مرقات میں، سر یہ تو حدیث نمبر حدیث تو نمبر میں نہیں نے لکھا آپ نہیں نے؟ لکھا البتہ۔ نہیں چلیں نہیں کوئی نہیں، بات یہ نہیں۔ میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، تو اس حدیث کے بارے میں جو حضرت عمر کے بارے میں وہ کہہ رہے سر کہ وہ حاضہ وقع له من کمال الخوف والہیبت الالہیہ، اس سوال یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کھجور کا جو گوشہ تھا یا ٹکڑی تجوبی تھی، انہوں نے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم سے یعنی آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے ہوں، کہا کہ وہ جو گوشہ تھا انہوں نے اٹھا لیا اور زمین پہ دیر مارا، اور بعض میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا، بعض میں ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وجہ لفظ ہے اس میں وجہ، اس ہوں، میں ایک میں وجہ ہے ایک میں قبلہ لفظ ہے۔ ہوں۔ تو حدیث یہ ہے میرا محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشہ گرایا، جی جی اور وہ نبی صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کے بالکل۔ خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ ایک منٹ میں نہیں نہیں، وہ اللہ حدیث کے لے کے خوف کی وجہ سے جی۔ اللہ کے خوف کی وجہ جی سے، اللہ کے خوف، صحیح ہاں جی فرما رہے بالکل جی۔ ہیں۔ ایک منٹ میں اس کو لے کے آؤں روایت کو۔ اچھا جناب، جی محترم ناظرین، حدیث روایت یہ ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے۔ جی بالکل۔ آ، یہ کئی کتب میں موجود ہے، مسند میں نہیں، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ یہ چاپ بحق جلد نمبر ہے، الاولیاء جلد جی نمبر ہے 15، ہاں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر 20647۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے تھے کہ وہاں پر کوئی باغ تھا انصار کا، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی کھجور کھلائے، تو وہ شخص کھجور کا ایک خوشہ لے کے آیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، پھر ٹھنڈا پانی مانگایا، ٹھنڈا پانی بھی پلایا گیا، پھر فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سے آپ پوچھے جاؤ گے روز قیامت۔ یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ روز قیامت آپ کو نعمتوں سے پوچھا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں۔ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ، عمر نے وہ خوشہ پکڑا، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، اس کو زور سے زمین پہ دے مارا، حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصُرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ وہ کھجور کے دانے بکھر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے نا، دوسرے میں کہ ان کے چہرے کی طرف بھی آئے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، دیکھیں، اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ بھئی اگر قیامت یاد آ رہا ہے، واقعاً اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ان کو اللہ کا خوف آتا تھا وہ کھانا روٹی جو ہے زمین پہ دے مارو، بے حرمتی کرو رزق و روزی کی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو بے حرمتی ہے، یہ تو نہ اللہ کی سنت ہے اور نہ اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے، اور نہ اس پہ خوف الہی کا کوئی تقاضا ہی ہے۔ اگر مجھے ڈر لگے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب لے گا نعمتوں کا،
تو میں اس نعمت کو کفران نعمت نہیں کروں گا کہ اس کو زمین پہ زور سے دے ماروں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہو یا کوئی بڑا عالم موجود ہو اس کی بے حرمتی کروں، میں تو زیادہ سے زیادہ اس نعمت کی قدردانی کروں گا نا۔ یہ جو آپ ملا علی قاری صاحب سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے عمر صاحب کے کام کی توجیح کرنے کی کوشش کی، تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو عقل نہیں مانتی بھائی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا تو آپ اس نعمت کی زیادہ قدردانی کریں گے نا، نہ کہ اس کو زمین پہ ماریں۔ پھر زمین پہ مارنے سے نعمت کی قدردانی نہیں ہے، شکر نہیں ہے، خوف اللہ کے حساب کا خوف اس میں کوئی جھلک نہیں ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہے، اللہ کا خوف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پھر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایسے کام کریں جو ہر عاقل شخص کے نزدیک وہ بے حرمتی اور حد کی حرمت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے۔ دوسرے صحابہ بھی وہ مومن تھے بھائی، اس طرح نہیں صرف عمر صاحب مومن ہے۔ دوسروں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسروں کے ایمان میں شک ہے، وہاں پہ جو دوسرے صحابت ہے، یہ روایت کس سے ہے؟ ابھی عصیب سے ہے۔ دوسرے یہ صحابہ بھی وہاں مسعب پہ تھے نا، مسیب سے سر۔ ہاں، تو وہ ان پہ اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو تو وہ ان کو بھی پکڑ کے زور زور سے مارنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کا خوف کا تقاضا یہ ہے کہ کچور جو ہے زور زور سے زمین پہ مار وہ چاہے رسول کو بھی لگے سر تو میں کوئی نے بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں بات کر لوں سر؟ جی بات کریں۔ میں نے ان کو کہا تھا وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کے مشائخ ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں، ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ٹکری ہو یا کوئی گوشہ ہو، میں آپ کے پیر کے سامنے اس کو اٹھاؤں گا اور زمین پہ دے ماروں گا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی موردین ہیں وہ میری جو ہے نا وہ سانس نکال لیں گے، وہ مجھے مار بالکل دیں گے، بالکل مجھے پتہ ہے۔ تو بالکل۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ عقلی احتمالات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ یہاں عقلی احتمالات کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری حدیث آپ پڑھ لو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہو یا کچھ اس طرح سا کیا ہو تو پھر آپ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا وہ اس وقت تیاری کر کے نہیں آئے تھے سر، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور 2-3 دوست اور بھی ہیں، ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں۔ اب جی ہاں، ہمارے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ یہ بندے اب اللہ یاری کے ہے، باقاعدہ ایران سے ان کے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں اور ان کو توبہ۔ پیسے بھی آتے ہیں۔ میری آپ کی جی اب بالکل پنڈنگ آتے ہیں، یہ میری پہلی بار ہے کہ میں زوم استعمال کر رہا ہوں، مجھے زوم استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ پہلی بار ہے میری ہوں، زندگی میں، ٹھیک ہے جی۔ اور جی ہاں، پہلی بار یہ بھی ہے کہ میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا جی بالکل وہ ماحول خطرناک سا بن گیا ہے اور وہ حوالے بھیج رہے ہیں، بالکل باقاعدہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تو میں جی نے آپ کو پرسنلی بھی ایس ایم ایس کیا تھا اور آپ کے جو آپریٹر ہیں ان کو بھی ایس ایم ایس کیا تھا کہ سر میرے کچھ سوالات ہیں، ہم پھنس گئے ہیں اب، مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر آپ لایاری صاحب جوابات دے دے تو ہم کیا کہ کلیئر ہو جائیں گے، اگر وہ جوابات نہیں دیتے تو بروز معاشر ان کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم اہل بیت حضور صحیح ہے، صلی کے سامنے لایاری کا گریبان پکڑیں گے۔ انہوں نے ہمیں کیوں صحیح گائیڈ فرمایا، نہیں کیا اس باتوں کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ صحیح۔ بالکل، میرا آپ سے مجھے بھی ایران سے کوئی پیسے نہیں آتے سوائے لعنت اور تکفیر کے، مجھے ایران سے کچھ نہیں ملتا۔ مجھے پتہ ہے جی، جناب والا مجھے پتہ ہے۔ بالکل۔ جی، تو عرض یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور میرا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ میرے باتوں سے کچھ باتوں سے اگری کرتے ہیں، کچھ بہت سارے لوگ میرے اکثر باتوں سے اگری نہیں کرتے۔ تو یہ اس سے زیادہ میرا آپ سے کوئی تعلقات ہے نہیں، یہی جو پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی، میں پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ سے جی، بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تو یہ اس آیا کے اس حدیث کے متعلق جو توجیہ پیش کی گئی ہے وہ میں ملا علی قاری جو ہے اس کی کتاب میرے سامنے ہے۔ جی ہاں، وہ ان کی جو توجیہ ہے بالکل کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کا خوف جب طاری ہوتا ہے نا انسان پھر، ہاں بھلے، جی، جی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انسان کا دل جب ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے تو کانپنے لگتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کو زور سے پکڑ کے زمین پہ مارے اور کہہ دے کہ اسی کا حساب ہوگا، اور کچھ کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ شکر جی، کرنے کا اور اللہ کے خوف کا یہ کوئی ایسا عکس العمل، رد عمل، ریاکشن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، نہ ہم نے صالحین کے احوال میں سے سنا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے۔ سب سے زیادہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، تو ان کی سنت میں بھی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے جب ڈرتے تھے تو کانا زور سے اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے، کہ اس طرح تو ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں۔ سر اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی تغیرات آئے ہو یا نہیں، چہرے کے کوئی تو اثرات وغیرہ، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھیں اس روایت میں مخالفین وہ باتیں نقل نہیں کرتے نا، کہ اکثر کیونکہ جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں، روات ہیں، وہ بڑے متعصب ہوتے جی، ہیں۔ جی، اگر کسی بھی حدیث میں کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ڈانٹا ہو تو وہ پھر نقل نہیں کرتے، اس کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لازمی بات ہے ایک شخص زور سے اگر وہ مار لیتا ہے اللہ کی نعمت کو اور کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے شکری ہے۔
اور پھر یہ سوال کرنا کسی کا حساب ہوگا، اس میں استہزاء اور تمسخر کا بھی ایک پہلو نکل آتا ہے نا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں ہوتا کوئی شخص میرے سامنے میرے ساتھ یہ کرے تو، یا میرا بیٹا میرے سامنے اس طرح کرے نا، تو مجھے تو بہت برا لگے گا، مجھے تو بہت برا لگے گا. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ طبیعی رد عمل یہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات برا لگے ان کو. لیکن ہمیں پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے کہ محدثین جو ہیں جماعت مخالفین کے، یہ کاٹ لیتے ہیں بہت ساری، یہ حدیث پورا نقل نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ بات بری لگی تو وہ عبارات، راوی خود بہت سارے ڈرتے تھے پرانے زمانے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمد ابن شعیب النسائی اتنا بڑا محدث ہیں، سنن نسائی کے وہ، سنن کبرائے نسائی کے وہ مؤلف ہیں، بہت سارے کتب کے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے پورے عالم اسلام میں. ان کو قتل کیا گیا، اس بات پہ قتل کیا کہ بڑا مشہور ہے، اس بات پہ قتل کیا گیا کہ ان سے دمشق کے مسجد میں، شام کے جامع مسجد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ معاویہ کے فضائل سنائیں. اس نے کہا مجھے نہیں آتے، اس نے کہا میرے پاس کوئی حدیث نہیں معاویہ کی فضیلت میں، میرے پاس نہیں ہے. ان کو اتنا مارا لوگوں نے، ان کو بے حرمتی کی، یہاں کے ان کے بیضتین سر کو، یعنی ان سر کے سر ٹیسٹیکلز میں کو ایک بات کرنا اب چاہتا ہوں سر. لاتوں کے جی نیچے ان کو رگڑ دیا، پھر مسجد ان کے سر پیر سے پکڑ میں کے مسجد ایک سے بات. باہر پھینک دیا، پھر اسی میں وہ مر گئے، شہید ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نہیں نے سر، کوئی میں بے میں حرمتی سے تو ایک نہیں بات کی تھی کرنا. معاویہ کی، انہوں نے معاویہ کی بے حرمتی نہیں جی کی جی تھی. نہیں انہوں نے نہیں. کیا کہا تھا، سن لیں ایک منٹ بس جی بھائی جی. صاحب. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے حدیث نہیں آتے جی. تو لوگوں نے اس کو اس بات پہ حمل کیا کہ آپ معاویہ کے مخالف ہیں. اب ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ معاویہ میں اور عمر بن الخطاب میں زمین آسمان کا فرق ہے اہل سنت کے ہاں، ان کے احترام میں. ٹھیک ہے نا. ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی قیاس ہی نہیں کہ معاویہ کہاں ہے، عمر بن الخطاب کہاں ہے. تو آپ یہ توقع نہ کریں روات سے، محدثین سے، کہ وہ ایسے احادیث نقل کریں کہ عمر نے یہ کام کیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے ان کو نکال دیا، کچھ کیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ نقل نہیں کرتے. یہ جو جتنا واقعہ نقل ہوا ہے وہ نقل ہوا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، غصہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. ناراض ہو گئے، غصہ کیا، وہ بھی ذکر نہیں ہے نا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا واقعہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو وہ ناراض ہوگا ضرور. جی سر بولیں.